صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ ناسبیوں کا درود ہے. نہیں، میں نے تو نہیں کہا، جبکہ محدثین نے زیادہ تر یہی استعمال کیا ہے، ان کو بھی ناسبی. میں نے تو نہیں کہا کہ یہ درود شریف ناسبیوں کا ہے. آپ کو میرا خیال سننے میں کوئی خرابی لگی ہے. میں نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود کو ثابت کیا ہے. جب بریلوی کہتے تھے نا کہ یہ بدعت ہے، تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبی الاسلام نے استعمال کیا عیسیٰ ابن مریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی کو محدثین آگے لے کر چلے. باقی شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ وآلہ جو ساتھ محدثین نے نہیں لکھا تو کیا وہ ناسبی تھے؟ بالکل ایسا نہیں تھا. لیکن جو نبی الاسلام نے درود شریف عموماً تعلیم فرمایا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آل کے ساتھ ہی ہے. دعاؤں میں بھی جو تعلیم فرمایا ہے، بخاری مسلم میں درود ابراہیمی آیا، وہ آل کے درود کے ساتھ ہے. اور سنن نسائی میں آیا کہ دعا میں لازماً درود پڑھو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب آپ درود شریف کو ایز اے وظیفہ پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، دعا میں پڑھیں گے، تو پھر وآلہ کے بغیر نہیں پڑھیں گے، پھر واقعی آپ ناسبی ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام نے وآلہ کے بغیر تعلیم نہیں فرمایا. البتہ جہاں عام طور پر نبی الاسلام کا کوئی ذکر خیر ہوا اور وہاں آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا یا پڑھ دیا، تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن اس کی روٹین بنانا، اور میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ہمارے دعوت اسلامی والے جو لوگ ہیں، مولانا الیاس قادری کے ساتھ اتنی لمبی دم لگاتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو وہ آلہ ہی پڑھنا بھول جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا الیاس قادری کو دامت برکاتہم عالیہ، تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یار وہ آلہ سے کوئی چڑ ہے تمہیں؟ تو یہ کلچرل ایک ڈفرنس آ چکا ہوا ہے. آپ کی ایک ویڈیو میں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کی زیارت سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر قبر کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے. برائے مہربانی یہ نفلی عبادت بریف کر دیں. تو یہ دو باتیں کوئی آپس میں میچ ہی نہیں کھاتی. یہ تو تب تھا میں کہتا کہ نبی الاسلام کی قبر کو چھونا جو ہے یہ عبادت ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ابن عمر جو ہے قبر کو چھونے کو مکروہ سمجھتے تھے. تو پھر یہ باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو سوال ہی انویلڈ ہے. قبر رسول کی حاضری تو سب سے زیادہ عبداللہ ابن عمر ہی دیتے تھے. 4 کتابوں میں آیا، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی. چاروں کتابوں میں صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر. ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور یہ ابن عمر کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھنے کے بعد روضہ شریف پہ حاضری دیا کرتے تھے جب بھی وہ نکلتے تھے مدینہ شریف سے یا واپس آتے تھے. تو رہا قبر مبارک کو چھونا اور حد رکوع جھکنا، اس حوالے سے کہ کوئی اس طرح کی شکل بن جائے تو اس کے اوپر آپ کوئی کلام کر سکتے ہیں. ویسے تو اعلیٰ حضرت نے تو نبی الاسلام کی مبارک جالیوں کو بھی ہاتھ لگانے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے. باپا جانی نے بھی اپنی حج اور عمرے کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے، اگرچہ ان کی اپنی نیت ہے کہ جی ہمارے ہاتھ بڑے گناہگار ہیں، ہم جالی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ تو یہی نکالا ہے حد رکوع تو آپ جھک نہیں سکتے. باقی بعض اصحاب کی نبی الاسلام کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار تھا. المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. مسند ابی یعلا میں بھی بعض محدثین نے اس پہ کلام کیا، لیکن بعض کے نزدیک چونکہ یہ صحیح ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا. امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ جو ہے وہ قبر رسول پہ لیٹ گئے اپنی گال رکھ کے، یعنی محبت کے اظہار کے لیے. اور وہاں مروان جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مروان اس وقت مدینے کا یا تو گورنر تھا، حضرت معاویہ کا دور ہوگا، یا وہ جب خود حاکم بن گیا، تو اس زمانے کی تو نہیں لگتی بات، کیونکہ اس زمانے میں تو مروان پھر شام میں ہی بیٹھا ہوا تھا. یہ حضرت معاویہ کے دور کی بات ہے کہ مروان جو ہے وہ گورنر تھا مدینہ شریف کا، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو نبی الاسلام کے میزبان تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، اور مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر نیک اور اہل لوگ حکمران ہوں تو پھر نہ رونا، لیکن جب نا اہل لوگ
حکمرانی کی مسند پہ بیٹھ جائیں تو پھر رونا. وہ بیسیکلی بنو امیہ کو سنا رہے تھے کہ تم لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہو اور ہم اپنے دکھ کا اظہار اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس آئے ہیں. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی وہ کوئی سجدے کی کیٹیگری میں یا رکوع میں جھکنے کی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کے اوپر اپنی گال رکھ کے. تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, اور اگر کسی اور صحابی کا اس پہ اختلاف ہے تو وہ اختلاف رکھ سکتا ہے, یہ کوئی قرآن و سنت کا مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے.